السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، عربک کورس کو بیان کرنے کا سلسلہ چل رہا ہے، جس کے 4 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو سبق نمبر 3 اور پارٹ نمبر 4 ہے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کا یہ سبق جو ہے وہ نکیرہ اور معرفہ پر مشتمل ہے، اس لیے سب سے پہلے نکیرہ اور معرفہ کی تعریف پیش کی جاتی ہے۔ نکیرہ ایسے اسم کو کہا جاتا ہے جو عام چیز پر بولا جائے، اور معرفہ ایسے اسم کو کہا جاتا ہے جو خاص چیز پر بولا جائے۔ مثلا اگر میں یوں کہوں بیتن، گھر، تو گھر سے مراد کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے، لیکن اگر البیت کہوں تو البیت کا معنی ہوتا ہے کوئی مخصوص گھر۔ دوسرے انداز میں یوں سمجھیے کہ اگر میں کسی سے کہوں کہ کتاب لے آ، تو اگر وہ کوئی بھی کتاب لا کر مجھے دے گا تو کہا جائے گا کہ اس نے میرے حکم کا پالن کیا، یعنی حکم کو بجا لایا۔ لیکن اگر میں یوں کہوں دروس اللغت العربیہ کتاب لیا، تو یہ ایک مخصوص ہو گیا۔ اگر اس کی بجائے کوئی دوسری کتاب لائے گا کہ یہ حکم کا پالن نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے مخصوص کتاب کہا ہے دروس اللغت العربیہ، کہ دروس اللغت العربیہ لیا، تو اگر وہ لائے گا تو کہا جائے گا حکم کا پالن کیا، حکم کو بجا لایا۔ تو خیر، نکیرہ کی تعریف اگر کوئی پوچھے تو یوں کہیں گے نکیرہ ایسے اسم کو کہا جاتا ہے جو عام چیز پر بولا جائے، جس کو انگریزی کے اندر کامن ناؤن کہتے ہیں۔ اور معرفہ ایسے اسم کو کہا جائے گا جو خاص چیز پر بولا جائے، جس کو انگریزی کے اندر پراپر ناؤن کہا جاتا ہے۔ تو آج کے اس سبق کا خلاصہ یہی ہے کہ اس میں نکیرہ اور معرفہ کو بیان کیا گیا۔ دیکھیے یہاں پر یہ بیتن، اس کا معنی ہوتا ہے گھر، اور ال لگا دیا گیا، تو ال لگا کر اس کو معرفہ بنا دیا گیا، البیت گھر۔ تو یہ بیتن تو نکیرہ ہے اور یہ البیت یہ معرفہ ہے۔ ایسے ہی یہ کتابن، کتاب، یہ نکیرہ ہے اور الکتاب یہ معرفہ ہے۔ جس اسم کے اوپر ال داخل کر دیا گیا ہو اس اسم کو کہا جاتا ہے معرف باللام۔ تو یہاں پر یہ البیت، الکتاب، القلم اور الجمل یہ معرف باللام ہے، جس کو معرفہ آپ کہہ لیجیے۔ تو معرفہ کی کئی اقسام ہیں، انشاءاللہ بعد میں بتلاؤں گا۔ معرفہ کی کئی قسمیں ہیں، تو ان معرفہ کی اقسام میں سے ایک معرف باللام ہے۔ تو اسی یہاں پر ال لگایا گا، اسی کو کہا جاتا ہے معرف باللام۔ دوسری بات یاد رکھیے کہ جس اسم نکیرہ کے اوپر ال داخل کر دیا جائے تو اس میں نکیرہ کے آخر میں جو تنوین ہوتی ہے، جیسے یہاں پر بیتن میں تا کے اوپر تنوین ہے 2 پیش، جیسے یہاں پر ال داخل کیا گیا تو یہ تنوین جو ہے ان میں سے تنوین ہٹ گئی اور صرف ایک پیش رہا۔ یہ تن ہے اور یہ تو ہے، بیتن اور یہ البیتو۔ تو ایک قاعدہ یہ بھی یاد رکھیے کہ اس میں نکیرہ پر جب ال داخل کیا جاتا ہے تو اس لفظ کے آخر میں جو تنوین ہے وہ باقی نہیں رہتی۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ ال اور تنوین کی آپس میں بنتی نہیں ہے۔ اگر آخر میں تنوین ہوگی، جیسے بیتن میں یا تا کے اوپر یہ تنوین ہے، تو شروع میں ال نہیں ہوگا، اور اگر شروع میں ال ہو، جیسے یہاں پر شروع میں یہ ال ہے، تو آخر میں تنوین نہیں ہوگی، جیسے یہاں پر تا کے اوپر تنوین نہیں ہے۔ تو تنوین اور یہ ال
ان دونوں کا آپس میں اجتماع نہیں ہو سکتا، دونوں کبھی مل نہیں سکتے۔ آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے البیتن، الکتابن، القلمن، الجملن، اس طرح آپ نہیں کہہ سکتے۔ لہذا نکرہ اور معرفہ کی تعریف اور یہ قاعدہ ذہن کے اندر بٹھا لیجیے۔ اب آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثالث، تیسرا سبق۔ بیتن گھر، البیت گھر، کتابن کتاب، الکتاب کتاب، یعنی یہ خاص ہے۔ ترجمہ تو آپ دونوں کا کتاب ہی کریں گے، لیکن یہاں پر مخصوص ہے۔ ویسے عموماً نکرہ کا ترجمہ ایک یا کوئی یا کچھ سے کیا جاتا ہے، جیسے بیتن ایک گھر یا کوئی گھر، کتابن ایک کتاب یا کوئی کتاب۔ تو نکرہ کے اندر عموماً اس طرح ترجمہ ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ وہاں پر ایک یا کوئی بولیں۔ جملوں کے اندر جب اس کا استعمال ہوگا تو وہاں پر ہر جگہ اس طرح بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بیتن البیت گھر، کتابن الکتاب کتاب، قلمن القلم قلم، جمل الجمل اونٹ۔ اب یہاں پر دیکھیے جملوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ دیکھیے یہ پہلا معرف باللام ہے یعنی معرفہ، اور یہ دوسرا جو ہے وہ نکرہ ہے۔ تو یاد رہے اگر پہلا معرفہ ہو اور دوسرا نکرہ ہو تو ایسی صورت کے اندر یہ مبتدا خبر کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر القلم کو آپ کہیں گے مبتدا اور مکسور کو کہیں گے خبر، اور پھر مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ بنتا ہے۔ جیسے پہلے سبق کے اندر غالباً بتلایا تھا کہ اس میں اشارہ، اس کے ساتھ اگر کوئی اس میں نکرہ لگ جائے تو وہ اس میں اشارہ مبتدا ہوگا۔ وہ اس میں اشارہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی معرفہ کی قسم ہے۔ یہاں پر معرف باللام معرفہ ہے، اور وہ پہلے سبق کے اندر اس میں اشارہ جو تھا وہ معرفہ تھا۔ تو القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ تو یہ قلم مبتدا، مکسور خبر، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ بنے گا۔ ان تمام مثالوں میں آپ اسی طرح سمجھ لیجئے۔ القلم، اب یہاں پر سے اگر الف لام کو ہٹا دیا جائے یا پھر ادھر الف لام لگا دیا جائے تو ایسی صورت کے اندر ترجمہ بدل جائے۔ اصل میں حمزہ ہی ہوتا ہے ال، ویسے تو آپ الف نہیں کہہ سکتے، حمزہ ہی کہیں گے، کیونکہ الف جو ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے۔ لیکن الف کے اوپر اگر کوئی بھی حرکت وغیرہ آ جائے تو پھر اس کو الف نہیں کہا جاتا، حمزہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ القلم مکسور میں ال یہ حمزہ ہی ہے۔ تو یہ القلم معرفہ ہے اور یہ مکسور نکرہ ہے۔ اگر یہ دونوں نکرہ ہو یا دونوں معرفہ ہو تو ایسی صورت کے اندر ترجمہ بدل جائے گا۔ انشاءاللہ وہ سبق آگے آ رہا ہے۔ ابھی اتنا یاد رکھیے، پہلا معرفہ ہو جیسے یہاں پر القلم ہو، اور دوسرا نکرہ ہو جیسے یہاں پر مکسور، تو پھر ترجمہ پہلے معرفہ کا کریں گے پھر اس نکرہ کا کریں گے، اور اس کے اندر ہے آئے گا القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ الولد جالس، لڑکا بیٹھا ہے۔ والمدرس واقف، اور استاد کھڑے ہیں۔ ایک بات اور یاد رکھیے کہ یہ ال جو ہوتا ہے ال، اس ال کو حرف تعریف کہا جاتا ہے۔ یا اس کو لام تعریف بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ حمزہ جو ہوتا ہے اگر یہ معرف باللام ہو جس کے اوپر ال لگا ہوا ہوتا ہے، اس کے شروع کے اندر اگر کوئی لفظ آ جائے یا کوئی حرف آ جائے، جیسے یہاں پر دیکھیے یہ المدرس ہو، اس سے پہلے واو آ گیا، تو پھر ایسی صورت میں یہ حمزہ کو آپ پڑھیں گے نہیں، وہ المدرس نہیں کہیں گے بلکہ والمدرس، اس کو حمزہ وصلی کہا جاتا ہے۔ حمزہ وصلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ شروع میں ہو تو وہ حمزہ پڑھا جائے گا، جیسے یہاں القلم ہو، الباب ہو، تو یہ حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ لیکن جب اس کے شروع کے اندر کوئی حرف یا کوئی لفظ آ جائے تو ایسی صورت میں اندر وہ حمزہ سائلنٹ رہتا ہے، لکھا تو جائے گا، جیسے یہاں پر یہ واو آ گیا شروع کے اندر تو آپ اس حمزہ کو نہیں پڑھیں گے، وہ المدرس نہیں بلکہ والمدرس، تو
تو یہ حمزہ آیا تو صحیح لیکن سائلنٹ رہا، اس کو پڑھا نہیں گیا، اس لیے اس کو یاد رکھیے، اس کو حمزہ وصلی کہا جاتا ہے۔ یہ معرب باللام میں جو ال ہوتا ہے اس میں جو حمزہ ہوتا ہے اس کو حمزہ وصلی کہا جاتا ہے، جو ملانے کی صورت کے اندر ما قبل کے ساتھ ملا نہ ہو تو ایسی صورت میں اندر وہ حمزہ پڑھا ہی نہیں جاتا۔ اس کے بھی مقابلے حمزہ قطعی ہوتا ہے، وہ ہر حال میں پڑھا جاتا ہے، چاہے آپ اس کو ملاؤ یا نہ ملاؤ، تو اس کو حمزہ قطعی کہا جاتا ہے، اس کی بحث انشاءاللہ آئے گی۔ القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ الولد جالس، لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ والمدرس واقف، اور استاد کھڑے ہیں۔ الکتاب جدید والقلم قدیم، کتاب نئی ہے اور قلم پرانا ہے۔ الحمار صغیر والحصان کبیر، گدھا چھوٹا ہے اور گھوڑا بڑا ہے۔ الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے۔ الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے۔ القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے۔ البیت قریب والمسجد بعید، گھر نزدیک ہے اور مسجد دور ہے۔ الحجر ثقیل والورق خفیف، پتھر بھاری ہیں اور ورق ہلکا ہے۔ اللبن حار، دودھ گرم ہے۔ القمیص نظیف، کرتا صاف ستھرا ہے۔ اب یہاں پر تمارین دی رہی ہے۔ تمرین کی جمع ہے، یعنی مشق۔ اقرا وکتب ما ضبط اواخر الکلمات، پڑھ اور لکھ کلموں کے آخر کو اعراب دینے کے ساتھ، یا ضبط سے مراد اعراب دینا۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہ شروع میں ال نہیں ہے تو پیچھے تنوین پڑھیں گے۔ مسجد، یہ نکرہ ہے مسجد، اور جیسے یہاں پر ال آ گیا تو اب پیچھے تنوین نہیں آئے گی۔ المسجد، مسجد۔ الماء، پانی۔ ماؤن، پانی۔ البیت، گھر۔ بابن، دروازہ۔ قلم، پین۔ القلم، پین۔ الکلب، کتا۔ کلب، کتا۔ قمیص، کرتا۔ ولد، لڑکا۔ الحجر، پتھر۔ الولد، لڑکا۔ حمار، گدھا۔ الحمار، گدھا۔ الحصان، گھوڑا۔ حصان، گھوڑا۔ اقرا وکتب، پڑھ اور لکھ۔ المکتب مکسور، میز ٹوٹی ہوئی ہے۔ المدرس جدید، استاد نئے ہیں۔ القمیص وسخ، کرتا میلا ہے۔ اللبن بارد، دودھ ٹھنڈا ہے۔ المسجد مفتوح، مسجد کھلی ہوئی ہے۔ الحجر کبیر، پتھر بڑا ہے۔ اللبن بارد والماء حار، دودھ ٹھنڈا ہے اور پانی گرم ہے۔ المہندس جالس والمدرس واقف، انجینئر بیٹھا ہوا ہے اور استاد کھڑے ہیں۔ القمر بعید، چاند دور ہے۔ المندیل نظیف، رومال صاف ستھرا ہے۔ اب یہاں پر کہہ رہے املئ الفراغ فیما یلی، فیما یلی سے مراد نیچے کی خالی جگہ پر کیجئے۔ املا کا معنی بھریے، پر کیجئے۔ فراغ یعنی خالی جگہ نیچے کی۔ بوضع الکلمۃ المناسبۃ من الکلمات التالیۃ، نیچے دیے ہوئے کلمات میں سے مناسب کلمے کو رکھ کر، یعنی یہاں پر جو خالی جگہ ہیں ان خالی جگہوں میں یہ اوپر جو دیے ہوئے الفاظ ہیں ان میں سے کون آئے گا؟ تو دیکھیے یہاں پر یہ الحجر ہے، تو ان میں سے کیا آئے گا؟ تو الحجر اس کے سامنے آئے گا ثقیل، یعنی الحجر ثقیل، پتھر بھاری ہے۔ الباب، تو اس کے سامنے آئے گا مفتوح،
الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ القمر، اس کے سامنے آئے گا جمیل، القمر جمیل، چاند خوبصورت ہیں۔ الورق، اس کے سامنے آئے گا خفیف، الورق خفیف، ورق ہلکا ہے۔ المندیل، اس کے سامنے آئے گا وسخ، المندیل وسخ، رومال میلا ہے۔ اللبن، اس کے سامنے آئے گا حار، اللبن حار، دودھ گرم ہے۔ تو یہ تو تیسرے سبق کا پارٹ نمبر 1 تھا۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر ما بقیہ جو تمارین ہیں اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے، ساتھ ہی آل بٹن بھی دبائیے تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔